اور اپنی تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں دی جس کو ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے. لے کر کے حضرت علی آئے. عمرو بن عبد ود یہ بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا. اس نے پکار کر کے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ میں، بلکہ یہ مکالمہ جو ان کے درمیان ہوا ہے وہ عجیب ہے، غضب کا ہے. اتنے بڑے پہلوان کے سامنے جاتے ہی حضرت علی نے اس سے کہا عمرو بن عبد ود میں آیا ہوں تیرے مقابل میں، اسلام لے آ جا، اسلام قبول کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، میں کبھی نہیں قبول کر سکتا. تو حضرت علی نے کہا پھر یا تو پیٹ پھیر کر چلا جا اگر اپنی زندگی چاہتا ہے. کہا یہ بھی نہیں ہوگا. اور اس نے پوچھا تو کون ہے؟ میری زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی جنگ کے لیے بلا رہا ہے. حضرت علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جو کچھار کا شیر ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میرے بھتیجے تیرے باپ سے میرے اچھے تعلقات تھے، تو چلا جا، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. حضرت علی نے کہا لیکن میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی کی ان باتوں سے وہ اتنے غصے میں آیا کہ اس نے اپنی تلوار ماری حضرت علی کے اوپر. آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، زرہ اور لوہے کا لباس تھا. اس لوہے کو کاٹتے ہوئے، امامہ مبارکہ کو چیرتے ہوئے حضرت علی کی پیشانی پر تھی وہ تلوار لگی، اور اتنا گہرا زخم تھا جو زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر وہ نشان تھا. اس کے بعد ایک وار ہی جو پڑی تھی حضرت علی کے اوپر، پھر حضرت علی کا جلال دیکھنے کو تھا. صحابہ کہتے ہیں حضرت علی اوپر پلٹ کر کے، آپ کا ایک لقب ہے کرار، حیدر کرار. کرار کس کو کہتے ہیں؟ پلٹ پلٹ کر کے مارنے والے کو کرار کہا جاتا ہے، بار بار مارنے والے کو. حضرت علی کا پلٹ وار مشہور تھا. پلٹتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں عمرو بن عبد ود اب میری باری ہے تو خاموش ہو جا. اس کے بعد حضرت علی نے اپنی ذوالفقار حیدری سے جو مارا تو اس کے کندھے سے لے کر کے، اس کی کمر سے لے کر کے، اس کے گھوڑے تک کو آدھا کر کے رکھ چکی تھی. ایک وار تھی، ایک وار. اور اس کے بعد جو زمین پر گرا تو دوبارہ نہ وہ زبان ہلا سکا نہ سانس لے سکا. کون تاب لا سکے گا حیدر کرار کی ضرب کا؟ کون تاب لا سکے گا؟ وہ شیر خدا. اور اس کے بعد وہاں 2-3 کو ان صحابہ کرام نے سلا دیا تھا. حضرت زبیر بن عوام نے ان پر ایسا حملہ کیا تھا کہ جتنے خندق چھوڑ کر کے بھاگ کر آئے تھے سب کے سب بھاگ کر نکل گئے. اب یہ جنگ لمبی چل رہی تھی، طول پکڑ گئی تھی. اس وقت مدینہ طیبہ میں بھی کئی حالات ایسے ہوئے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نگراں بنا کر رکھا تھا. کچھ یہودی ادھر مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے تھے عورتوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. عورتوں کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے جب آئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی ہیں، سگی پھوپھی ہیں، انہوں نے دیکھ لیا. حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ اس کو مار ڈالو ورنہ یہ جا کر کے یہودیوں کو بتائے گا عورتیں خالی ہیں، بچے خالی ہیں. تو حضرت حسان بن ثابت ابھی اٹھ ہی رہے تھے. وہ سوچ رہے تھے میں اکیلا ہوں، ان کی جماعت آئی یہودیوں کی، کیسے ماروں؟ اس سے پہلے کہ حضرت صفیہ خود خیمے کی ایک لکڑی اٹھاتی ہیں، چوب جس کو کہتے ہیں، اور اس یہودی کو جو عورتوں پر جھانکنے کے لیے آیا تھا سینے پر ایسا مارا کہ وہ زمین پر گرا، اور اس کا سر کاٹ کر کے جو آئی ہوئی جماعت تھی ان کے پاس پھینک دیا اور کہا خبردار یہ مت سمجھنا کہ یہاں خیمے خالی ہیں، یہ رسول اللہ کی عورتیں ہیں جو تمہارے سروں کو کاٹ کر تمہارے گھر واپس بھیج سکتی. ایک یہودی بھی مدینے میں داخل نہ ہو سکا. یہ ان کی جواں مردی، ان کی شجاعت، ان کی بہادری جس کی تعریف میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی. ہوا یہ کہ یہ جنگ طویل پکڑ گئی، طول پکڑ گئی تھی. 1 مہینہ گزرنے کو آیا اور جو مدینے میں بنو قریظہ یہودی تھے یہ مکہ والوں نے جا کر انہیں بھی ورغلایا، وہ بھی بدعہدی کر گئے، وہ بھی وعدہ توڑ دیے. ایک قبیلہ ابھی باقی تھا نا مدینے میں، انہوں نے بھی وعدہ شکنی کر دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے کتنی بڑی آزمائش کا وقت ہے. 10,000 سامنے مقابل میں ہیں اور جو مدینے کی یہودی ہیں یہ بھی وعدہ شکنی کر چکے ہیں. ایسے حالتوں میں اب اللہ کی مدد آنی تھی. ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ